السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے سب دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ دوستو، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کل والا ٹاپک ہی ہے جو ہم نے کل شروع کی تھی ویڈیوز، اس کا پارٹ 2 ہے۔ یہ بھی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، آپ لوگوں کو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی، تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں اس ٹاپک پہ یہ حقیقت کیوں بیان کر رہا ہوں۔ کافی سارے دوستوں نے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ بھی مجھے کمنٹس کیے، مجھے میسج کیے پاکستان سے، اور انہوں نے مجھے بولا کہ یار آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہو کہ آپ پیدل یورپ آؤ۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں کبھی بھی کسی دوست کو، کسی جاننے والے کو، کسی کلاس فیلو کو، کسی کولیگ کو کبھی بھی یہ مشورہ زندگی بھر نہیں دوں گا کہ آپ پیدل یورپ آؤ۔ نہیں، یورپ آنا چاہیے، یورپ بہت اچھی جگہ ہے، یورپ میں سیٹ ہونا چاہیے، زندگی میں تبدیلیاں آنی چاہیے، لے کر آنی چاہیے، سب کچھ پاسبل ہے۔ مگر آپ کو میں یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جا سکے کہ آپ بہت ایزیلی، بڑی آسانی کے ساتھ آپ یورپ آ سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو صحیح رستہ ہے اس کو چوز کریں، میرے والا رستہ چوز نہ کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے غلط فیصلہ کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ پیدل یورپ آنے والا۔ تو چلو، بات لمبی ہو رہی ہے، اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ دوستو، کل میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا کہ کل ہم لوگ جب گوادر کے پاس کسی جگہ پہ ہمیں لے جایا گیا، وہاں پر ہمیں بٹھایا گیا، اس سے آگے کیا ہوا۔ دوستو، میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ ڈالے آتے ہیں جن کے اوپر تیل سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے، اور ان ڈالوں کے ذریعے بندوں کو یہاں سے سمگل کیا جاتا ہے ایران بہت بڑا ملک ہے۔ ایران چھوٹا ملک نہیں ہے۔ ایران کی سرحدیں 4-5 ملکوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ ایران پاکستان، افغانستان، ارمینیا، آذربائیجان اور ترکی کے ساتھ لگتا ہے۔ ہم اس ایک ڈالا آیا اگلے دن صبح، اور تیل اتارنے کے بعد اسے بند کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ ہم انتظار میں تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا سارا دن سے، شام ہونے والی تھی اگلے دن، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کب جی یہاں سے ہمیں لے کر جائیں گے۔ آپ کو ایک بات تو بتا دوں کہ پاکستان سے لے کر یورپ، یونان پہنچنے تک ہر 10-15 کلومیٹر کے بعد، ہر 20 کلومیٹر کے بعد آپ کو اگلے بندے کو بھیج دیا جاتا ہے۔ جس طرح سودا سلف بیچا جاتا ہے، اس طرح بندوں کو بیچا جاتا ہے۔ پاکستان سے آنے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو 5 لاکھ میں یونان جا رہے تھے، ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی شامل تھے جو 10 لاکھ میں یونان جا رہے تھے، ہمارے ساتھ پیدل جانے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو 7 لاکھ میں یورپ جا رہے تھے، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو صرف 3.5 لاکھ میں یونان جا رہے تھے۔ اور اکثریت جانے والوں کی جو تھی ان کا تعلق گجرانوالہ، گجرات اور منڈی بہاؤالدین سے تھا، اپر پنجاب سے تھا۔ لوئر پنجاب کے بہت ہی کم لوگ تھے۔ تو دوستو، خیر خدا کر کے گڑی آئی، انہوں نے ہمیں آواز دی کہ 25 لوگ آ جاؤ۔ اب آپ لوگوں نے ویگو ڈالا پاکستان میں دیکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کتنی جگہ ہوتی ہے۔ اتنی جگہ میں انہوں نے ایک بندہ کھڑا تھا ڈرائیور کے ساتھ، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ اس ڈنڈے سے اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ اس ڈالے میں بیٹھ جاؤ۔ تو ہم 20 سے 25 لوگ ایک دم سے جناب ایک دوسرے کے اوپر، پہلے ایک طے لگی، پھر اس کے اوپر ایک اور طے لگی، اور پھر اس کے اوپر ایک اور طے لگی، 3 طے لگا کے انہوں نے ہمیں 25 لوگوں کو بٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی کوئی باڑ لگی ہوئی ہوگی اس ڈالے کی، یا اسے کوئی پھٹے وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ صرف ایک دوسرے کو پکڑ کے، کوئی ایک دوسرے کو مار رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا یار تھوڑا ادھر ہو، تھوڑا ادھر ہو، ہم بیٹھ گئے، وہ ڈالا وہاں سے چل پڑا۔ جو پاکستان کا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے، جہاں سے بندوں کو سمگل کیا جاتا ہے، یا جہاں سے ہم نے ایران کراس کیا تھا، وہ بڑی اجاڑ اور بڑے خوش قسم کے پہاڑ ہیں، سرسبز بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس سائڈ، گوادر والی سائڈ سے بالکل ہی سرسبز نہیں ہے۔ تو وہ ڈالا چل پڑا، اس کی سپیڈ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اندازے کے مطابق 200 سے اوپر تھی، کہ وہ جہاں سے گزر رہا تھا پیچھے اگر کچھ دیکھا جائے تو صرف ہمیں دھول نظر آتی تھی، دھول کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر، ان کے بندے کھڑے ہوتے ہیں، ہر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ان کا، اور اس کے ہاتھ میں
ایک ریڈ کلر کی جھنڈی پکڑی ہوتی ہے. اگر وہ جھنڈی لہرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رستہ کلیئر ہے. اگر وہ جھنڈی نہیں لہرا رہا, وہ دونوں ہاتھوں سے یوں یوں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم ہے, یا کوئی فوج ہے, یا پولیس ہے, یا کوئی چیک پوسٹ ہے. نکلتے ہی تقریباً 5-7 منٹ کے بعد تھوڑی دوری کے اوپر تو دوستو ہاتھ ہلاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کوئی خطرہ ہے, یا فوج ہے, یا پولیس ہے. تو جیسے ہی ہم تقریباً کوئی 10-12 منٹ کے بعد جیسے ہی ہم جا رہے تھے, بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا جا رہا تھا, تو ایک بہت ہی خطرناک واقعہ پیش آیا. واقعہ کیا پیش آیا کہ ڈالے میں سے ایک بندہ گر گیا. تو وہ بندہ گرا دوستو, نہ تو اس ڈرائیور نے ڈالا روکا, نہ کوئی اسے اٹھانے گیا, کوئی پتہ نہیں اسے کتنی چوٹیں آئیں, اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہم چلائے ایک دفعہ کہ شاید وہ ڈالا روکے گا, اسے اٹھا لیں گے, اسے ساتھ بٹھا لیں گے, ایسا کچھ نہیں. وہ پتہ نہیں پاکستان والی سائڈ تھی یا ڈالا ایران میں انٹر ہو چکا تھا, کیونکہ سرحد کا کوئی وہاں پر کوئی نشان تو تھا نہیں, کچھ پتہ نہیں چلا. خیر ہم ڈر گئے, اور اچھی طرح سے ڈر گئے کہ یار یہ کیا ہوا ہے اور اس نے اسے کیوں نہیں اٹھایا. تو دوستو جب ہماری کسی نے کوئی بات نہ سنی, وہ اپنی سپیڈ سے چلتا رہا, دور ہی دور نظر آ رہی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ نظر آیا جس نے اشارہ کیا, جس اشارے سے یہ پتا چلا کہ ڈالے کے پیچھے ایران کی آرمی لگ گئی ہے. تو آپ یقین کرو, ہم ایک اندازے کے مطابق کون سا اس وقت ہمارے ہاتھ میں میٹر پکڑا ہوا تھا, وہ ڈالا تقریباً 300-320 جتنی سپیڈ وہ لگا سکتا تھا اس نے لگائی, اور تقریباً 40 منٹ کے بعد وہ ایک چھوٹے سے جھونپڑیوں ٹائپ گاؤں میں پہنچا. کچے مکان تھے, ایک 2 مکان تھے. جس طرح کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک 2 کوئی ٹاؤن نہیں تھا, کوئی گاؤں نہیں تھا, ایسے ہی تھا جس طرح لوگ رہتے تھے وہاں پر. کبھی کبھار آ کے لوگ رہتے تھے, یا بکریاں چرانے والے یا اونٹ چرانے والے یا اس طرح کے لوگ وہاں رہتے تھے. ان کے پاس جا کے اس نے ڈالا کھڑا کیا, اور ہمیں اس نے کہا چھلانگے لگا کے, ایک اس نے ہمیں مکان دکھایا 2-3, اور اتنی دیر میں رینجر پیچھے آ چکے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم وہاں سے اترے, بھاگے, کوئی لیفٹ بھاگ رہا ہے, کوئی رائٹ بھاگ رہا ہے, بھاگتے کوئی ادھر چھپ گیا, کوئی ادھر چھپ گیا, لیکن وہ ڈالے والا نکل گیا. رینجر کا ٹارگٹ ہمیں پکڑنا نہیں تھا, رینجر کا ٹارگٹ ڈالے والے کو پکڑنا تھا. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ڈالے والا پکڑا گیا, کیونکہ وہ روڈ پہ نہیں بھاگ رہا تھا, وہ روڈ سے ہٹ کے, سڑک سے ہٹ کے بھاگ رہا تھا, وہ صحرائی میدان میں بھاگ رہا تھا. اب پتہ نہیں وہ پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا, مارا گیا, اس کے ساتھ کیا ہوا کچھ پتہ نہیں. ہم ڈر گئے, ہم ادھر بیٹھے گئے. دوستو نہ تو ہمارے پاس پانی تھا, نہ ادھر کوئی شاپ تھی. ہم نے وہاں پر وہ رات بھی گزاری, وہ دن بھی گزارا, اور اس کے بعد ہم ڈرتے ڈرتے اٹھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جو ساتھ آئے ہیں باقی لوگ کدھر چھپے ہیں, کس مکان کی ہوڑ میں بیٹھے ہیں. کرتے کرتے ہم اکٹھے ہوئے, جتنے بھی ہم لوگ تھے, ہم تقریباً 24 لوگ باقی بچے تھے. ہم نے کاؤنٹنگ کی اپنی کہ ہم کتنے لوگ باقی بچے ہیں, 24 لوگ ہم باقی بچے تھے. تو ہم انتظار کر رہے تھے اب ہمیں کوئی لینے آئے گا نہیں لینے آئے گا. ہم بہت پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اب ہمارا تو ڈینکر ہی بھاگ گیا ہے. وہ جو گائیڈ کرتا ہے نا, جو لے کے آتا ہے پیدل, اس کو ڈنکر کہتے ہیں ان کی زبان میں. تو ہمارا تو ڈنکر ہی بھاگ گیا ہے, اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. دوسرے دن وہاں پر آ کے اسی طرح کا ایک ڈالا رکا, اور اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ بھاگو اور بیٹھ جاؤ. ہم نے نہیں اسے پوچھا کہ آپ کون ہو, آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو. ہم نے یہی سوچا کہ یار یہ جو بندہ لینے آیا ہے, یہ ساری باتیں ہمیں لینے آیا ہے. ہم اٹھے اور اس ڈالے میں بیٹھ گئے, اور وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہمیں ایک ٹاؤن کے باہر ایک گھر میں لے گیا. اسے ایجنٹوں کی زبان میں سیف بولتے ہیں. تو وہ ہمیں ایک سیف پہ لے گیا, اور وہاں پر جا کے اس نے ہمیں بٹھایا. وہاں ہمیں نہانے کے لیے انہوں نے بولا, ہم نہائے, کھانا ملا شام کا ہمیں. تو پتہ چلا جی ہم بندر عباس, ایران کا ایک شہر ہے بندر عباس, ہم بندر عباس کے قریب پہنچ گئے ہیں. اور آج رات ہم نے بندر عباس شہر کو باہر سے پیدل کراس کرنا ہے. بندر عباس چھوٹا شہر نہیں ہے, بندر
بندر عباس کافی بڑا شہر ہے. بندر عباس کافی بڑا شہر ہے. تو دوستو اس دن ہم نے رات کو نہانے کے بعد کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد ہم نے جناب اپنا سفر شروع کر دیا. ہم ساری رات پیدل چلے. صبح اذانیں ہونے کے قریب تھی کہ ہم نے بندر عباس شہر باہر سے کراس کیا. باہر سے کراس کرنے کے بعد ایک سڑک ملی اور اس سڑک پہ پجٹ گاڑیاں انتظار کر رہی تھی. ایک گاڑی میں انہوں نے 9 بندوں کو بٹھایا اور 9 بندوں کو بٹھا کے ہمارا اگلا سفر شروع ہو گیا اسفان شہر کی طرف. تو اس سے آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اسفان شہر سے تہران کیسے پہنچے, تہران سے ہم ترکی کے بارڈر تک کیسے گئے, اور پھر ایران سے ترکی کا بارڈر کتنا خطرناک ہے, اور وہاں پر ہمارے ساتھ ایسا کون سا انہونا واقعہ پیش آیا جو آج تک بھی بتاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے, میرے جسم کے بال کانپتے ہیں آج بھی وہ باتیں بتاتے ہوئے کہ ہم نے ایران سے ترکی کا بارڈر کیسے کراس کیا تھا. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.